یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، میں ایمان والو ایمان لیان تو بعد اگر تسی ایمان تو پھر گئے، یعنی تسی ایمان چھوڑ دیتا، یعنی تسی اسلام دے احکامات منن تو انکار کر دیتا، مرتد ہو گئے، فسوف یأتی اللہ، پھر اللہ لے آئے گا اس میں، او قوم لے آئے گا، بقوم یحبہم ویحبونہ، میں او قوم لے آئے گا جڑی قوم اللہ نہ محبت کر دی ہوئے گی تے اللہ اس نال محبت کرتا ہے۔ قوم تو مراد ہن اتھے سردار لیا گیا، اتھے قوم دا سردار لیا گیا، اور اے آیت مبارکہ او آیت مبارکہ جڑی جناب سیدنا صدیق اکبر دی خلافت تو پہلے آ گئی۔ اے ویسے شان نزول اس دا جس اعتبار نالے او جناب سیدنا صدیق اکبر دی خلافت دے اعتبار نالے، فرمایا تسی ایمان لے آئے پھر تسا انکار کر دیتا، یعنی انکار کس صورت چ کر دیتا؟ بھئی اسی زکات نہیں دیندے، انکار کس صورت چ کر دیتا؟ بھئی اسی لشکر اسامہ نال نہیں جاندے، اسی انکار کس صورت چ کر دیتا؟ بھئی جناب ادھر ختم نبوت دے منکر پیدا ہو گئے، اور انکار کس صورت سے کر دیتا؟ بھئی مانعین زکات آ گئے، یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ فرمایا فسوف یأتی اللہ قوم یحبہم ویحبونہ، فرمایا آگے کی ہے اذلۃ علی المؤمنین، فرمایا وہ مسلمانوں تے نرم ہوئے گا، عزت علی الکافرین، اور کافروں تے سخت ہوئے گا، اور اگے کرنے والا کی ہوئے گا یجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ دی راہ جہاد کرنے والا ہوئے گا، لا یخافون لومۃ لائم۔ اے ہن اتنے بڑی ڈاڈی گل ہے جناب سیدنا صدیق اکبر دے بارے، جدو جناب سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنے بلکہ بنا دیتے گئے، تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے پتہ کی فرمایا؟ فرمایا صدیق دے دل وچ نہ کدی راتی نہ کدی دیہاڑی نہ کدی پوشیدہ نہ کدی ظاہر کدی خیال بھی نہیں گزریا کہ میرے کول عمارت آ جاوے، یعنی میں امیر بنا دیتا جاواں۔ اور اگے کی فرمایا؟ فرمایا میں اللہ کو کدی ظاہری اور کدی باطنی کدی پوشیدہ دل وچ بھی کدی اللہ کو دعا نہیں منگی۔ فرمایا ہن صدیق دے اوتے بار آ گیا، فرمایا صدیق اکبر نو ہن بنا دیتا گیا مسلمانوں دا حکمران، تے صدیق کرے گا کی؟ فرمایا آل صدیق میں بڑا تاجر سا، میرا گزارا اچھا گزر بسر ہو رہا سی سارا کچھ، فرمایا نہیں، ہن آل صدیق اتنی تنخواہ تے گزارا کرے گی جتنی تنخواہ مدینے دی مزدور تھی، وہ بھی بیت المال چوں۔ صدیق آج تو بعد تجارت نہیں کرے گا، پھر کرے گا کی صدیق؟ کیا آج تو بعد مسلمانہ دی ایمی خدمت کرے گا جی میں غلام اپنے آقا دی خدمت کردہ، یعنی کہ مزدوری لوے گا بیت المال چوں اور خدمت کرے گا مسلمانہ دی۔ اے جناب سیدنا صدیق اکبر، اور یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ تعالیٰ دی راہ جہاد کرے گا لشکر اسامہ دی صورت وچ، اور اللہ تعالیٰ دی راہ جہاد کرے گا کیسر و کسرا دے نال جہاد دی صورت وچ، اور اللہ تعالیٰ دی راہ جہاد کرے گا کس طرح مانعین زکات نال ہے جی، اور پھر اللہ تعالیٰ دی راہ یجاہدون فی سبیل اللہ، اور جنگ یمامت جہاد کرے گا، اور مسلمانوں واسطے ہوئے گا نرم اور کافروں واسطے ہوئے گا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی ساڈا فضل ہے اس بندے ہوتے، اور جس نو چاہتا وہ اپنا فضل عطا کرتا۔ اے ہے جناب سیدنا صدیق اکبر دی خلافت تو پہلے دیا ہے، اور جدو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا تو تشریف لے گئے اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنا دیتے گئے، تو پھر ہر طرف شورشاں اٹھ گئیاں اور ہر طرف جناب فتنے کھڑے ہو گئے، تو پھر حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر جدو خلیفہ بنا دیتے گئے تھے، پھر جڑا سب نالوں پہلے مسئلہ آیا، سب نالوں پہلے مسئلہ آیا وہ آیا جناب سیدنا صدیق اکبر، آپ نے فرمایا جڑے انہوں نے کیا جی وہ زکات دے منکرین پیدا ہو گئے، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا بھی انہوں نے صدیق جہاد کرے گا۔ حضرت فاروق اعظم آ گئے، تازے جناب ساڑھے ہوتے اتنا بڑا سانیہ گزریا اور اتنا بڑا ساڑھے نال حالاتن، ادھر کیسر و کسرا دیاں فوجاں بارڈر ہوتے آ لگیاں، ادھر جناب ختم نبوت دے منکرین دندناتے پھر رہے ہیں، ادھر 2.5 نبی پیدا ہو گئے، اور ادھر جناب مانی نے زکاتن، چلو اے باقی احکام 4 مندین تے زکات نہیں مندے نا، انہاں نال بعد چو ربڑ لواں گے، پہلے ادھر لبڑ لئیے۔ حضرت فاروق اعظم دے کندھے ہوتے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ رکھ دیتا، فرمایا میں نرم ہاں مسلمانوں واسطے، جڑا اس حدود تو باہر نکل جائے گا اس واسطے نرم نہیں ہاں، اس واسطے نرم نہیں ہاں۔ فرمایا میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے زمانے جڑا زکات واسطے اونٹ لے کے آندا سی، اندہ گھٹنا بننے واسطے نال رسی بھی لے آندا سی، صدیق دے زمانے چ اونٹ لے کے آوے رسی نہ لے کے آوے، صدیق دا اس دی بھی دھون لا کے رکھ دے گا۔ اے جدو مسئلہ ہو گیا حضرت جناب فاروق اعظم نے کہا جناب ٹھیک ہے زیادہ نا،
جدوں جنگ یمامہ بھیجن دی باری آئی لشکر تے اس دے اوتے کوئی باس نہیں ہوئی. اے بہت پوری تاریخ اے جناب 3 بڑے مسئلے اٹھے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دی خلافت ہوتے. ادھر کوئی بھی تاریخ چ نہیں دکھا سکتا بھئی اس گل ہوتے ختم نبوت دی حفاظت واسطے کسی نے کوئی آگے کچھ کیا ہوئے کہ فوجاں بھیجو یا نہیں، بلکہ لشکر دے لشکر، پہلا لشکر بھیجا، پھر دوسرا، پھر حضرت شرحبیل بن حسنہ دی قیادت وچ، پھر جناب سارے دی قیادت وچ، آخر وچ پھر خالد و سیف من سیوف اللہ. جب سارے لشکر پہنچ گئے تو جناب پھر حضرت خالد بن ولید بھی پہنچ گئے. اور کس شان نہ پہنچے؟ حضرت خالد بن ولید نعرہ لاندے ہوئے پہنچے، انا فارس الددید، انا بطل الاندید، انا فارس الشدید، انا خالد بن الولید. فرمایا کافرو جان لو میں حضور دا غلام ہاں تے میں بڑا تگڑا شاہ سوار ہاں. ہاں جی، اور انا بطل الاندید، فرمایا میں حضور دی کچھار وچ پلن والا شیر ہاں تے میں او وا جس دے بارے حضور نے فرمایا خالد سیف من سیوف اللہ، تے فرمایا ہونا خالد اللہ دی تلوار بن کے آ رہا. ہاں جی، اور فرمایا میں خالد ابن ولید ہاں. اور حضرت خالد بن ولید او پھر ایک جنگ یمامہ والا لمبا تانوں سن چکے ہو تسی بار بار. اے حضرت جناب پہنچ گئے اگے آگے حضرت اسامہ بن زید والا، یجاہدون فی سبیل اللہ لا یخافون لومۃ لائم. اے ہے حضرت اسامہ بن زید کا جدو مسئلہ بڑھیا، اور مسئلہ کی سی؟ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ظاہری وصال تو پہلے حضور نے فرمایا بھئی لشکر اسامہ نو روانہ کرنا اور اس دی قیادت اسامہ بن زید کو ہوئے گی. اور اسامہ بن زید کون؟ غلام اور خادمہ دے بیٹے. انہاں دی قیادت وچ کون ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عبادہ بن صامت، حضرت سعد بن عبادہ، ہاں جی، حضرت خزیمہ انصاری. ادھر چل دے جاؤ پھر حضرت جناب عبد الرحمن بن عوف اور جناب حضرت کعب بن مالک کے سارے آپ دے جناب حضرت خالد بن ولید بھی آپ دی قیادت ہے، اور جناب ادھر حضرت ابو دجانہ بھی آپ دی قیادت ہے، سارے آپ دی قیادت ہے. خود مولا کائنات بھی آپ دی قیادت ہے، حضرت عثمان غنی بھی آپ دی قیادت ہے، حضرت فاروق اعظم بھی آپ دی قیادت ہے. اور جدو حضور نے امیر بنایا تو جناب سیدنا صدیق اکبر بھی خود آپ دی قیادت ہے. اے ہے اقبال کے اندر تامین حق بحق داراں سفر، اے کہنے جناب غریبوں کو حقوق دیں گے اور جناب ہم ان کی عزت کو بڑھائیں گے اور وہ جناب سر اٹھا کر یہاں معاشرے میں جی سکیں گے. ادھر آؤ حضور کے در پر، ادھر دیکھو قریشی و ہاشمی، حضور نے سارے نو غلام تے خادمہ دے بیٹے دی قیادت وچ دے دیتا. فرمایا تے کھڑے ہو جاؤ. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا بھئی مانین زکات نال بھی جنگ ہوئے گی، ختم نبوت دے منکر نال بھی جنگ ہوئے گی. یجاہدون فی سبیل اللہ. فرمایا بھئی ہن لشکر اسامہ بھی جائے گا. ہن جدو لشکر اسامہ تے بھیجن دی باری آئی تے مدینے چ بچی کوئی شے نہیں، سارے جا رہے. صاف ظاہر ادھر کیسر و کسرا دی فوجاں مدینہ پاک دی سرحد تے آ لگ رہی سن. حضرت فاروق اعظم آ گئے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دی بارگاہ چ. میں صدیق گل اس طرح میں بھائی لشکر اسامہ ضرور روانہ کرو، بس گزارش اتنی چاہیے کہ قیادت بدل دے. اسامہ بن زید نوخیز ہے، بالکل نوجوان ہے، اور اتنے تجربہ کار جرنیل صحابہ اس دی قیادت میں موجود ہیں. تسی اس طرح کرو قیادت بدل دیو. آئے ہائے ہائے لا یخافون لومۃ لائم. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے حضرت فاروق اعظم دا کندھا پکڑ لیا، دایاں کندھا. فرمایا ثقل قوم کا یا عمر، لشکر اسامہ بھی جائے گا اور اسامہ بن زید کی قیادت میں ہی جائے گا. جس کو حضور نے ہمارا امیر بنایا صدیق کون ہے اس کو تبدیل کرے. نہ اس دھرتی پیدا کیتا ہے نہ جان نثاراں ورگا، اور نہ کوئی ہوسی نہ کوئی ہویا ہے نہ چاراں یاراں ورگا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اور جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ 4 باغ لے کے چلے. اے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر. اور صاحب ظاہر ہے پھر مدینے منافق بھی راندے سن، انہاں دائیں بائیں گلاں کیتیاں ہونیاں نا، تے پھر منافقاں دیاں گلاں کدھرے نہ کدھرے تے جناب اثر کر جاندیاں نا، بھئی دائیں بائیں شرارتاں کر دین تے اے شرارتاں انہاں کیتیاں ہونیاں. تے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نو پتہ لگ گیا ہونا بھئی اے ساڈے کول حضور نے جس نو امام بنایا وہ چھننا چاہندے ہیں. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے حضرت اسامہ بن زید نو خود تیار کیتا. پھر اگلی جڑی گل ہے نا محتاط ترجمے نال اے، فرمایا عمر تو کہنا کہ اسامہ بن زید نہ جائے اور لشکر اسامہ نہ جائے، مدینہ خالی ہو جائے گا. فرمایا صدیق بھی مدینے چ ہوئے اور لشکر اسامہ روانہ ہو چکے ہوئے، مدینہ خالی ہو جائے، صدیق بھی بیٹھے ہوئے، اور جناب مدینے دیاں پردہ دار خواتین جنگل دے درندے آن صدیق نو بھی اور انہاں خواتین نو بھی
پیروں تو پکڑ کے گھسیٹ کے جنگل لے جان پھر بھی لشکر اسامہ روانہ ہوئے گا. اتنی ڈاڈی گل کی تھی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر. اے گل ہے جدو حضور دا فرمان آ گیا پھر کتنی ڈاڈی گل کی تھی. اے اسی بیان نہیں کر سکتے بھی پردہ دار خواتین اندر کون بیٹھی ہیں. اے جناب سیدنا صدیق اکبر دی شان ہے کیونکہ حضور دا جو فرمان آ گیا. فرمایا نا سارے دی عزت بھی تو حضور دی وجہ نال نا. حضور دی گل آ گئی. یہ کیڑی گل کر دیو. حضرت جناب اسامہ بن زید نو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے تیار کروایا. فرمایا تیار ہو اسامہ بن زید. او جناب کدھر قریشی و ہاشمی اور کدھر غلام. ہاں تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ. اے ہے حضور دے درتے نال. حضرت اسامہ بن زید میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جدو ہی مدینہ پاک تو باہر کسی قبیلے دی صلح واسطے تشریف لے جاندے, کسی جرگے واسطے تشریف, کسی فیصلہ فرمان تشریف لے جاندے, کدھر بھی حضور تشریف لے کے جاندے. جدو حضور واپس آندے نا تے مدینے دے بچے دوڑ کے جاندے حضور دے استقبال نو. جویں نکے نکے بچے نا سارے دوڑ کے جاندے اور حضور جڑا پہلے آندا نا اس نو اپنے اگے بٹھا لیندے. اے ذرا ہن سنن والی گل ہے. جدو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ پاک تو آندے نا تے حضرت اسامہ بن زید چھوٹے جسن اور اے تقریباً ہم عمرن حضرت جناب امام حسن دے تقریباً ہم عمرن. تے جدو حضرت اسامہ بن زید دوڑ کے جاندے نا اگر امام حسن پہلے آ جاندے تو میرے آقا مولا حضرت امام حسن نو اٹھا کے پہلے اگے بٹھا لیندے اور حضرت اسامہ بن زید نو پیچھے بٹھاندے. لیکن اگر حضرت اسامہ بن زید دوڑ کے حضور نال پہلے پہنچ جاندے تو پھر امام حسن پیچھے بیندے, اسامہ بن زید اگے بیٹھ دے. تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ. اے انہاں دی شان. حجۃ الوداع دی طرف جاندے ہویا حضرت اسامہ بن زید ہی حضور نال پیچھے سواری تے موجود سن. جتے حضور نے سواری روکی سی حضرت اسامہ بن زید جناب کرن گئے سن وضو اور وہ یمنی جنہوں نے اعتراض کیتا تھی بھی کیوں روکیا لشکر. تو انہوں نے کیا ہے جناب, انہوں نے کہا حضور نے اس واسطے روکیا. اے بس انہوں دا پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان ہی قبول نہیں کیتا. جڑے سب نالوں پہلے حضور دے جان تو بعد مرتد ہوئے وہ لوگ سن جنہاں حضور دی پسند ہوتے اور حضور دے فیصلے ہوتے اعتراض کیتا. کہنے واسطے حضور نے سانو روکیا. اے ہے حضرت اسامہ بن زید دی شان. تے پھر جناب سیدنا صدیق اکبر تا جان دے سن. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا ابھی تیار ہو. اسامہ بن زید ہن جناب امامہ بن کے تیارن حضور دے غلام اج سپہ سالار دی صورت وچ اور جناب حضرت اسامہ بن زید نو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے سوار کیتا گھوڑے ہوتے. پھر اس جانب چل پے جتھوں میرے آقا مولا لشکراں نو مسافراں نو روانہ فرماندے سن او منزل دی جانب مدینہ پاک تو باہر. اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے کیتا کی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے حضرت اسامہ بن زید نو گھوڑے ہوتے بٹھایا اور خود لگامہ پکڑنی ہے اس طرح کر اور نال نال ٹر پے. جدو نال ٹرے تو ذرا خیال کرنا گل کیے. اے جناب سیدنا صدیق اکبر دا سینہ اور اے گھوڑے ہوتے سوارن حضرت اسامہ بن زید اور آپ دے جڑے پیرن او اس سینے تے لگ رہے ہیں جس سینے ہوتے میرے آقا مولا نے غار ثور ہوتے نیند فرمائی. اس سینے نال لگ رہے ہیں جڑا سینہ اج بھی قدمین رسول نال اس طرح چپکیا ہویا. اے اس سینے نال جناب سیدنا صدیق اکبر دے سینے نال حضرت اسامہ بن زید دے اس طرح نالین جڑے نا او جتیاں جڑے او جناب پاپوشن او اس طرح رگڑے جا رہے ہیں اور جناب جدو چلے تے او بار بار اس طرح لگن تے حضرت اسامہ بن زید نے عرض کی تھی جناب سیدنا صدیق اکبر نو. فرمایا جناب امیر المومنین یا تسی اتے آ جاؤ گھوڑے تے سوار ہو جاؤ یا میں تھلے آنا. فرمایا نہ صدیق گھوڑے تے سوار ہوئے گا نہ اسامہ تھلے آئے گا. میں لوگوں نو یہ دسنا چاہنا کہ جس نو حضور نے ساڈا امام بنایا ہے صدیق اس دی تعظیم کس طرح کرتا. اے ہے جناب سیدنا صدیق اکبر. اے ہے جن بارے علامہ اقبال نے کیا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا. اتنے میں رفیق نبوت ہے ایک کسی نو میں لقب نہیں ملیا رفاقت نبوت دا. اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا ہے جی. اور جس کے بنا عشق و محبت ہے استوار بولے حضور فکر عیال بھی چاہیے. کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار پروانے کو ہے چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا بھئی ایک موقع تے کوئی میرے کو خلافت لے لوے کہ اللہ دی قسم میں زندگی چ رات دن حکومت دی کدی خواہش ہوئی نہیں نہ میں خفیہ نہ اعلانیہ نہ اللہ کو کدی دعا کی تھی سوال کیتا بھئی مینوں حکومت کوئی سکون ہے ہی نہیں رات ہے ہی نہیں ایڈا بڑا ذمہ میرے اتنے آ گیا میں اللہ دی مدد تو بغیر نہیں پورا کر سکتا. اے ہے بڑی قابل غور گل کہ جناب سیدنا صدیق اکبر افضل الخلق بعد الرسل ہونے دے باوجود ساری اسنین ہونے دے باوجود یہ پتہ کی کہن حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کہ میں اللہ دی مدد تو بغیر ایک کام پورا نہیں کر سکتا. تے مینوں یہ دسو بھیا ساڑی سیاسی جماعتاں
یا اسی یہ دعوے کریے بھئی اسی آ کے ان کر دیں گے. جناب سیدنا صدیق اکبر ایڈیاں شانہ ہونے دے باوجود جنہاں دے بارے قرآن دی آیتاں آئیاں وہ اتنی شانہ ہونے دے باوجود کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ دے فضل تو بغیر نہیں کچھ کر سکتا. اللہ دے فضل تو بغیر، اللہ دی مدد تو بغیر میرے واسطے چی کچھ نہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا. ایتھے دعوے ہے ہی کچھ نہیں، اللہ دا فضل تو کجا، ایتھے ایمان دی رتی بھی کوئی نہیں تے دعوے جناب آسمان اور زمین دے کلامے بنان واسطے اسی این کر دیں گے. تاں ہی تو کہنے نا بھئی جس دا جڑا دعویٰ اسی یہی کہنے ہیں. بابا جی فرماتے سن تحریک لبیک یا رسول اللہ کا محض اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ ہے. یہ ہے بات اصل والی کہ ہمارا کسی بات پر بھروسہ نہیں بھی ہم دودھ کی نہریں بہا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے. یہ ہے جناب سیدنا صدیق اکبر کی بات سے جو جناب حضرت امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ نے بات کی. کوئی دعویٰ نہیں، فرمایا کوئی دعویٰ نہیں ساڈا، کوئی دعویٰ نہیں، لیکن ایک ضرور ہے اسی حضور دے غلام ہاں. اگے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کی فرمایا میں آج بھی چاہنا کہ جڑا میرے نال زیادہ ذمہ داری اچھے طریقے نال نبھا سکدا وہ میرا منصب لے لوے، میری یہ سیٹ لے لوے، یہ میرے کو خلافت لے لوے. یہ تو حضرت فاروق اعظم نے کہا سی نا کہ کوئی میں 2 درہم دے تے میری خلافت لے لوے. حضرت جناب سیدنا صدیق میں کوئی چنگا میرے تو کام کر سکتا تے آج بھی آوے میرے کو سیٹ میری لے لوے. لیکن اس موقع تے مولا کائنات نے کی فرمایا؟ حضرت مولا کائنات نے فرمایا قدمک رسول اللہ فمن یؤخرک. فرمایا صدیق جنہوں حضور نے اگے کیتا ہوئے کتنی جرت ہے وہ تانوں پیچھے کرے. یہ کون کہہ رہا؟ مولا علی کہہ رہے. واہ واہ سبحان اللہ. ہاں جی تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان و یک دل، ابو بکر و فاروق و عثمان و علی ہے. ہاں جی تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان و یک دل. حضرت جناب امام احمد رضا بریلوی فرماتے ہیں بھئی حضور تواڈے جڑے چاروں غلام ہیں نا اے یک جانن یک دلن. اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دا نام اصل تو ہے نا عبداللہ، اور حضرت عمر دا نام کیے عمر، حضرت ذوالنورین دا نام کیے، مولا کائنات دا نام کیے. اے سارے عینن غین نہیں ہیں، سارے عینن نا اے نے جو غین کوئی نہیں تے جڑا غین پیدا ہوئے انہاں دا عین نال تعلق کوئی نہیں. ہاں جناب اے سارے عینن، سارے عینن. ہاں اور اے عینن اے امت دے بھی عینن، اے ساڈے دین دے بھی عینن، اے ساڈے اسلام دے بھی عینن. انہاں نوں بھی اسی منیا. ہاں کوئی بھی آیا انہوں حضور دی وجہ نال منیا.